بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ الانسان کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 22 تک بات کریں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس صورت میں انسان کی کیا حیثیت تھی پہلے اور وہ اب کیسا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، ابرار بنتا ہے، نیکوکار بنتا ہے، صالح بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کن مختلف نعمتوں سے اسے نوازتا ہے، مختلف نعمتوں سے اسے جو ہے سرفراز کرتا ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ ابرار کے بارے میں ابھی بات ہی چل رہی تھی، 10 آیت تک بات ہو گئی تھی۔ آج سے ہم جو ہے 11ویں آیت سے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور کون کون سے نعمتوں سے جو ہے نوازے گا۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا۔ وقا یقی کا مطلب ہوتا ہے بچانا۔ یہ فوقا میں وقا جو ہے یہ بچانے کے معنی میں، محفوظ کرنے کے معنی میں ہے۔ اور نضر اور سرور کہتے ہیں، نظر کہتے ہیں تازگی کو، نظرہ تازگی، سرور خوشی کو۔ پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ کس دن کے شر سے؟ یعنی قیامت کے دن جو ہولناکی ہوگی، جو سختیاں ہوں گی، جو کفار و مجرمین کے لیے ہوں گی، ان ساری سختیوں سے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح لوگوں کو بچا لے گا۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر تازگی عطا کر دے گا اور ان کے دلوں میں خوشی جو ہے وہ ڈال دے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ جزا یجزی بدلہ دینا، صبر صبر کرنا، کسی چیز کو جو ہے ٹولریٹ کرنا، کسی چیز کو پیشنٹلی جو ہے ڈیل کرنا، اس کو صبر سے کہتے ہیں۔ یہاں صبر سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دے گا اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ صبر بہت ہی وسیع معنی میں استعمال ہوا۔ اہل ایمان کی پوری دنیاوی زندگی ہی کو صبر کی زندگی قرار دیا گیا۔ ہوش سنبھالنے یا ایمان لانے کے بعد سے مرتے دم تک کسی شخص کا اپنی ناجائز خواہشوں کو دبانا، اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کی پابندی کرنا، اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو بجا لانا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی محنتیں، اپنی قوتیں، قابلیتیں، حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر جان تک قربان کر دینا، یہ سب جو ہے اسی کا حصہ ہے۔ ہر اس لالچ اور ترغیب کو ٹھکرا دینا جو اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے سامنے آئے، ہر اس خطرے اور تکلیف کو برداشت کر لینا جو راہ راست پر چلنے میں پیش آئے، یہ سب کچھ جو ہے صبر میں آتا ہے۔ تو صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت عطا کرے گا اور انہیں جو ہے ریشمی لباس عطا کرے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ متکئین فیہا یعنی متکئین کہتے ہیں تکیہ لگائے جو ہے، ٹیک لگا کے انسان جب بیٹھتا ہے تو اس کو متکئین کہتے ہیں۔ ارائک کہتے ہیں تختہ، اور شمس دھوپ کے معنی میں، زمہرین ٹھنڈک، سخت سردی کے معنی میں۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک، یعنی کہ بہت ہی معتدل موسم ہوگا، بہت ہی خوشگوار موسم ہوگا۔ نہ انہیں یہ محسوس ہوگا کہ وہ گرمی ہو رہی ہے، نہ انہیں یہ محسوس ہوگا کہ انہیں جو ہے ٹھنڈک لگ رہی ہے۔ یعنی بالکل پرفیکٹ، جیسا انسان چاہے گا بالکل اسی کے مطابق جو ہے اسی انوائرمنٹ میں وہ ہوگا، اسی ماحول میں جو ہے وہ تکیے میں مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ دانیہ کہتے ہیں قریب ہونا کسی چیز کا، ظلال کہتے ہیں سایہ، اور قطوف کہتے ہیں گچھے، تذلیل کہتے ہیں کسی چیز کو نیچے کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ یعنی کہ جو ہے جنت کا سایہ ان پر ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں درخت جو ہے اس طریقے سے جھکے ہوں گے کہ ان کے پھل جو ہے بہت ہی آسانی سے انسان جو ہے توڑ سکتا ہے، جیسا چاہے جس طرح سے چاہے وہ جس قسم کا پھل چاہے وہ آسانی سے وہ توڑ سکتا ہے، وہ اس کی جو ہے بس میں ہوگا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ۔ یطاف کا مطلب کسی چیز کا گردش میں لانا، کسی چیز کا چکر لگوانا۔ آنیہ کہتے ہیں برتن، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، اکواب کہتے ہیں پیالے کو، قواریر کہتے ہیں شیشے کے۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے۔ بعض آیات میں یعنی سورہ زخرف کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوا کہ ان کے آگے سونے کے برتن جو ہے گردش کرائے جا رہے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی چاندی کا، کبھی سونے کا، کبھی جیسے انسان کی خواہش ہوگی تو دونوں کا ایک ساتھ ان کے سامنے جو ہے پیش کیا جائے گا۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا۔ قواریر شیشے بھی وہ چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت یعنی جنت میں جو لوگ انتظام کرنے والے ہوں گے انہیں ٹھیک ٹھیک اندازہ ہوگا، اسی کے مطابق جو ہے وہ اس میں جام بھریں گے۔ یعنی وہ تو ہوگی چاندی کے مگر شیشے کی طرح شفاف ہوں گے، صاف ہوں گے، بالکل چمک رہے ہوں گے، اور یہ چاندی کی جو قسم ہے وہ دنیا میں نہیں پائی جاتی، وہ جنت میں ہی پائی جاتی ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی، ملاوٹ ہوگی، یعنی سونٹھ جو ہے اس میں ملایا گیا ہوگا۔ یسقون پلایا جانا، کأسن کان مزاجھا، کأس کہتے ہیں اصل میں گلاس کو، اور مزاج آمیزش کو، ملاوٹ کو، کسی چیز کو جب ملاتے ہیں ہم، اور زنجبیل سونٹھ کے معنی میں۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، یہ جنت کا ایک ایسا چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اہل عرب چونکہ شراب کے ساتھ سونٹھ ملے ہوئے پانی کی آمیزش کو پسند کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں ان کو وہ شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی، لیکن اس کی آمیزش کی صورت یہ نہ ہوگی کہ اس کے اندر سونٹھ ملا کر پانی ڈالا جائے گا، بلکہ یہ ایک قدرتی چشمہ ہوگا جس میں سونٹھ کی خوشبو تو ہوگی مگر اس کی تلخی نہ ہوگی، اس لیے اس کا نام سلسبیل ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جن کی عمر ہمیشہ سیم ہی رہے گی، تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو کہ یہ موتی ہیں جو بکھرا دیے گئے ہیں، یعنی اتنے صاف شفاف، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ موتی کی طرح دکھیں گے۔ اور ہمیشہ ولدان مخلدون، ولدان کہتے ہیں بچے، اور مخلدون کہتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں، سیم۔ اور لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، منثور کہتے ہیں بکھرے ہوئے، اسکیٹرڈ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ یعنی انسان دنیا میں چاہے کتنا بھی غریب ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بس نیک اور صالح ہو، تو جنت میں اسے اتنی نعمتیں نوازی جائیں گی کہ ایسا اسے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری سلطنت کا ساز و سامان جو ہے اسے دے دیا۔
علیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا۔ ثیاب کپڑے کے معنی میں، خضر سبز کے معنی میں، استبرق کہتے ہیں استبرق ریشم کے معنی میں ہے، اور حلون پہنائے گئے انہیں، اساور کہتے ہیں کنگن کو، فضہ چاندی کو، طہور کہتے ہیں پاکیزہ کو، شراب جو پینے کی چیز ہوتی ہے۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیباک کے کپڑے ہوں گے۔ یہاں پہ استبرق کا جو ترجمہ کیا گیا اطلس و دیباک کپڑے ہوں گے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یعنی اوپر جو قسمیں بیان کی گئیں وہ تو پلائی جائیں گی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اسپیشل جو ہے انہیں جو ہے پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری۔ یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا، کس کے بدلے میں؟ جو کچھ بھی تم نے کیا ہوگا، اور تمہارے کام، تمہارے اعمال کو قبول کر لیا گیا ہے۔ مشکورہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کی قدر کر دی، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ اتنی بہترین نعمتوں سے نوازے گا، اور ہر صالح اور ابرار کو جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ان ساری نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالح اور ابرار میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔